قال الله عز وجل في القرآن الحكيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جامعا وأن الشديد العذاب وأن الله شديد العذاب وحكم يسلم قوما اللهم سبحانك الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. تاریخ حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب رب ہے ہم سب کا پالنے والا ہے. سامنے کا آپ سب کے سامنے سورہ کافہ آیت نمبر 165 کے بارے بات کی جائے گی انشاءاللہ. خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں شرک کو لے کر بہت یہ ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ اگر کوئی انسان شرک پر ہی مر گیا تو اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی نہیں معاف کرے گا. یہ اللہ نے اناؤنس کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بدلے اس کے عوض اگر کوئی انسان قیامت کے دن ہر کچھ اپنے مال دولت اپنے بال بچے ہر کچھ اگر دے اللہ کو گفٹ کر دے پھر بھی اللہ اس کے شرک کو بالکل نہیں معاف کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ سبجیکٹ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب کے لیے. اور میرا ماننا یہ ہے سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن میں جتنے بھی چیز ہے وہ ایک بار میں سورہ اللہ نے تھوڑے تھوڑے کر کے بیان کر دیا. تو اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا اولیاء کسی اور کو اپنا مددگار بناتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اصل میں اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جو اللہ ہمیں بنایا ہم انسانوں کو بنایا ہے ہمارے باڈی کو ہمارے جو جسم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس میں اسکن دیا اس میں بلڈ دیا ہر کچھ دیا اور یہ زمین و آسمان ہم سب کے لیے بنایا اور اس سے یعنی ہمیں اس اللہ سے بالکل محبت ہونی چاہیے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا شریک بناتے ہیں اور جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی وہ ان شریکوں کو کرتے ہیں. آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دے رہے ہیں. آپ فار ایگزامپل آپ ایک چیز آپ روبوٹ بنائے اور وہ روبوٹ کو آپ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے اسی لیے تم کو میری بات ماننی ہوگی. آپ کو پھر آپ لوگ صحیح شاید نہیں دے لیکن کیا ہے کہ وہ روبوٹ کیا کرتا ہے کہ آپ نے اسے بنایا آپ نے اسے پروگرامنگ کیا سب کچھ کیا لیکن وہ روبوٹ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے تو آپ غصہ آئے گا. آپ بولیں گے کہ بھائی ہم نے تمہیں اتنے محنت 10 سال میں تمہیں تیار کیا اس کے بعد تم میری باتوں کو نہیں مان رہے. obviously آپ کو غصہ آئے گا. آپ اسے کہیں گے تم ایسا کیوں کر رہے ہو سیم دوسرے. یہ ایگزامپل اللہ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے لیکن ہم سمجھ سکے ہم انسان سمجھ سکے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کچھ دینے اتنا نعمت دینے کے باوجود کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی کو اپنا شریک بنا تو اللہ کو کیسا فیل کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے
کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت اس دنیا میں صرف 1% دی ہے، 100% میں سے صرف 100% دیے ہیں، اور 99% اس یعنی مرنے کے بعد یعنی قیامت کے بعد ہوگا۔ تو 1% میں ہی ہم اللہ کی اتنے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ جو لوگ شریک کرتے ہیں وہ لوگ تو اللہ کو اس کا بالکل ہٹا، لیکن اللہ اپنے رحمتوں کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اب شرک 2 ٹائپ کا ہوتا ہے، جو فرسٹ ٹائپ میں آپ کو سمجھ آیا۔ پہلا شرک وہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف شرک جو ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی یعنی خود کی عبادت کرنا یا کسی اور کی، صرف یہ نہیں شرک۔ شرک کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خواہشات، اپنے نفس، اپنے تھنکنگ کو اللہ سے اوپر کر کے ہمیں کوئی چیز لگ رہا ہے کہ یہ بہتر ہوگا، لیکن اللہ کے حساب سے وہ نہیں، اور ہم اپنے ذہن پر رہے نہیں، ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ یہ بھی شرک ہے۔ اور جیسے انسان اگر مال اس کے پاس بہت سارا مال اور وہ مال میں بھول جاتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، اور وہ بالکل اس کو بالکل یہ خبر ہی نہیں کرتا ہے، اور وہ گھمنڈ کرتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، تو اس کو بولتے ہیں شرک۔ یہ بھی شرک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے عبادت میں یا اللہ کے تابعداری میں یا اللہ کو ماننا اور اللہ کے ماننے کے لیے کچھ بھی اگر رکاوٹ بنے، چاہے مال، اولاد، چاہے اپنے کچھ بھی، وہ ہر کچھ شرک کے اندر آئے۔ تو اگر بدھ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ کا دل کیا ہے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ نے اس میں کیا کہنا ہے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ نے ہمارے مال کو کس طریقے سے خرچ کرنے کو ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اللہ نے یہ سب چیز حرام کرنے کے لیے بولا ہے، لیکن ہم اس کو مطلب اللہ کے رولز کو ہم بالکل نہیں فالو کرتے۔ یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگ کے اعمال کو اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ان لوگوں کے اعمال کو اس طریقے سے زینت کر دیتا ہے کہ وہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے یا نیک کام کر رہا ہے۔ ایسا مطلب کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہو تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو میگنیفائی کر دیا، اچھا بنا دیا، زینت بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں۔ اور ایک چیز شرک جو کھلے عام پر لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد لگتے ہیں کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ ان شریکوں سے اس طریقے سے پیار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے پیار ہونا چاہیے تھا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، کاش مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمام طاقت اللہ کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ہرگز شرک نہ کرو۔ یہ کب بات، یہ قیامت کے دن کی بات ہے کہ جب انسان اپنے شریکوں کو جس سے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے شریک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا تھا، چاہے اپنے مال، دولت، چاہے کوئی بھی چیز، وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا کہ سارے شریک جو وہ ٹھہرائے ہیں سب فوت ہو گئے، اور اس قیامت کے دن صرف اللہ ہی کی ملکیت ہوگی، اور انسان کہے گا کہ کاش میں شرک نہیں کرتا۔ لیکن ایک پوائنٹ یہاں پر جو ہم مس کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیکن ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہے۔ یہ چیز ہر ایمان والے چاہے وہ کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان والے کے اندر اللہ نے فطرہ ڈالا ہے کہ ہم جو ہے شرک کرنے سے بالکل کترائیں گے۔ ہمیں جہاں بھی شرک کا جہاں بھی امکان، جہاں بھی پاسبلٹی ہوگی، ہم وہ شرک کرنے سے ہمارا دل گھبرائے گا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ سخت ہے، اللہ یعنی اللہ سے وہ محبت کرنے میں سخت، تو ہمارے دل میں ہمیں خود جھانکنا ہوگا کہ سچ میں ہم شرک سے دور بھاگتے ہیں یا نہیں، اور ہم نے شرک کا بہت سارا کام کیا ہے۔ اس کے بعد
ابھی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اور تعبیرات لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے یا ہم سے اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا. کاش کی حسرت کاش کی ہرگز جہنم سے نہ نکل سکے. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہم پھر سے دنیا میں بھیجتے ہوتے. یعنی آج دنیا میں جو شرک ہے آپ انہیں 1000 بار چیخ کر قرآن کا آیت کھول کر اس کا بیان کیجیے کہ بھائی یہ شرک ہے یہ شرک ہے. پتہ وہ کیا بولیں گے؟ وہ بولیں گے نہیں آپ جو قرآن کا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اب پتہ ہے وہ کم ہوتے ہیں جو انسان زندگی میں نبی قرآن کھول کر نہیں پڑھا وہ بولے گا کہ آپ قرآن کے صحیح اصل معنی نہیں پڑھ رہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی بات ہے جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں. وہ قبر میں جا رہے اور یہ ہم کیوں بول رہے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے یہ ایسا ہوا تھا. یعنی شرک یعنی وہ قبر میں جانے کو وہ شرک نہیں مانتا. اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں. اللہ ہی آپ کا مددگار ہے. تو اللہ جو ہے اپنے محبوب جو محمد رسول اللہ جو اس کائنات اللہ کے بعد ان کا مطلب ان کو بول رہے ہیں تو ہم آپ کو لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے نہیں ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں. تو ذرا تھنک کیجیے کہ یا کہنا آپ دوبارہ کیا صحیح کا مطلب کیا تھا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. جب اللہ کا کافی نہیں ہے مدد طلب کرنے کا ٹھیک ہے یعنی اللہ آپ کا رب نہیں ہے. قرآن میں ایکسپلسٹلی کلیئرلی شرک کو بیان کر دیا ہے کہ شرک کیا ہے. لیکن پھر بھی نہیں ہم کسی کی مدد ہم جو ہے جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ لوگ ہماری مدد کریں گے. اور صحیح بخاری میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قبر گاہوں کو پکی مت بناؤ. قبر گاہوں میں تم سجدہ گاہ مت بناؤ یعنی قبرستان میں تم مسجد نہ بناؤ کیونکہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ ایسا کام کر بیٹھے اس لیے وہ بھی اس شرک میں مبتلا ہو گئے. اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ کھول کا بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگا نہیں جا سکتا جو مردے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیت نہیں کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے آپ جائیں یا آپ جہاد میں مارے جائیں تو کیا یہ لوگ دین اور اسلام کو چھوڑ دیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اموات موت کا ورڈ یوز کیا ہے نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ. تو آپ قرآن کو دیکھیں لیکن پھر بھی ہم کیا آپ قرآن کے کھلے آیات کو ان کے سامنے رکھ کے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ لوگ بولے کہ ہم نہیں مانیں. کیوں؟ کیونکہ آپ انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں. ہم اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ قرآن کو کبھی کھول کر نہیں پڑھا ہے جو قرآن کے اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ قرآن میں سورہ نور بھی ہے سورہ عنکبوت بھی ہے سورہ نحل بھی ہے سورہ نمل بھی ہے وہ لوگ جب آپ سے اور ہم سے کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن کو بیان نہیں کر پا رہے ہیں ہم اس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے مسلمان ہیں لیکن ہم شرک کو نہیں پہچانتے اور شرک کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو جو میرا ایک سوال جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں ذرا فکر کیجیے کہ جو رب آسمان زمین میں جتنے بھی کچھ اس سب کا رب اور ہم سب کا رب ہے کیا وہ رب آپ ہم سب کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ہمارے دکھ کو دور کر رہے. آپ خود سے سوال کیا وہ رب یہ کافی نہیں ہے کہ سر ہم اسی کی عبادت کریں یا اسی سے کریں. بالکل اگر اللہ اس چیز کا قادر نہیں تو وہ رب کیوں ہے سوچنے میں ایک بات. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کو پہچانیں. صرف شرک جو وہ ہر الگ الگ فارم میں آ سکتا ہے. اور اگر آپ کسی کے ساتھ اگر آپ کو کسی کو کنوینس کرنا پڑا کہ نہیں بھائی اور سے نہیں
मानना है और आप कान को खोल कर उसे बताएं और वो नहीं माने तो आप नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह का माना है कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह दे, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे। तो बस हमारा काम है कि हम लोग को सही बात बताएं जो कुरान में है। हमें लेकिन हमें जज नहीं करना कि कौन काफिर कौन नहीं। हम किसी को टैग नहीं लगा सकते कि कौन काफिर कौन मोमिन है।